جو اس چادر کو مجھ سے چھینتا ہے تو میں اسے عذاب دیتا ہوں۔ تو بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، باقی سب چھوٹے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ظاہری اعضاء و جوارح کے گناہ اور دل کے گناہ ظاہری اعضاء و جوارح کے گناہ سے زیادہ سنگین ہیں۔ تو اس میں ایک گناہ کا ذکر آیا تھا، ریاکاری، دکھلاوا، واہ واہ کا جذبہ، اپنی شہرت کا جذبہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا گناہ آیا تھا تکبر، اپنے کو بڑا سمجھنا کسی بھی وجہ سے، اور دوسرے مسلمان کو کسی وجہ سے حقیر سمجھنا کہ نعمت اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم فرمائی ہے۔ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کوئی بھی نعمت ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہے یا دین سے ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے کہ اللہ نے ان کو وہ نعمت نہیں دی۔ کوئی نعمت ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمارے پاس کوئی نعمت ہے، اب جس آدمی کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، اس کو ہم اپنے مقابلے میں اگر چھوٹا سمجھ رہے ہیں تو اس کا نام تکبر ہے۔ مثلا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اب جس کے پاس حسن و جمال نہیں ہے وہ اسے حقیر سمجھ رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر دیا ہے، کوئی فن دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، جس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں وہ اسے حقیر سمجھ رہا ہے۔ یہ تکبر ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت سے نوازا ہے، دوسرا آدمی ہے اس کے پاس تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، تو وہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، دوسروں کے پاس وہ نہیں ہے، وہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، سمجھداری دی ہے، دانائی دی ہے، عقل مندی دی ہے، جس کے پاس وہ نہیں ہے وہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس کا نام تکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی کی خواہش یہ ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، مفہوم ہے حدیث کا اس طرح سے، اور اس کی سواری اچھی ہو۔ جیسے اس زمانے میں گاڑیاں ہیں، اس زمانے میں گھوڑا اور خچر اور اونٹ ہوتے تھے۔ اور ایک آدمی ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کا مکان عالی شان ہو، اس کے جوتے عالی شان ہوں، اچھے ہوں۔ تو یہ تکبر ہے؟ یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کا نام تکبر ہے، ایک یہ کہ حق بات سامنے آنے کے باوجود اس کو تسلیم نہ کرنا، اور دوسری بات لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ان دو چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ تکبر ہے۔ تو جیسے کل عرض کیا تھا کہ فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، بڑائی ہو۔ تو اس لیے اس کا علاج کرتے رہنا چاہیے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ہر ایک کے پاس نعمت ہے، کسی کے پاس کوئی، کسی کے پاس کوئی، کسی کے پاس کوئی۔ تو جب بھی ہم ایسے لوگوں پر ہماری نظر پڑے کہ جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تو دل میں یہ خیال لائیں کہ یہ آدمی، یہ مسلمان ہے، اس کے دل میں اللہ کا نام ہے، کلمہ ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس کے مقابلے میں حقیر ہوں۔ یہ ایک مسلمان، ہر مسلمان سے میں کم ہوں۔ جس مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے، یہ مجھ سے قیمتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی 5 لاکھ کی گاڑی میں جا رہا ہے، اور دوسرا مسلمان چنچی میں سفر کر رہا ہے، بس پہ لٹک کے سفر کر رہا ہے۔ تو یہ جو 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سوچے
کہ اللہ یہ جو میرا مسلمان بھائی ہے نا، یہ جو بس پہ لٹک کے جا رہا ہے، چنچی میں جا رہا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس کے مقابلے میں کچرا ہوں، میں اتنا کمزور تھا کہ آپ نے مجھے اتنی نعمتیں دے دی کہ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی میں کافر ہی ہو جاتا، تو میں تو اتنا کمزور ہوں۔ یہ ایک مثال میں نے عرض کی، ہر نعمت کے مقابلے میں اسی طرح ہم تصور کریں، سوچیں، بار بار جب اس کی ہم مشق کرتے رہیں گے، یہ خیالات اپنے دل میں لاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ بیماری ہمارے دل کے اندر سے نکلنا شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا